اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع اور وہ ہمارے گناہ اور پھر گناہوں پر توبہ، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، گناہ ایک سنگین اور مہلک ترین روحانی بیماری ہے۔ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حکم عدولی ہے۔ گناہ وہ نقصان دہ چیز ہے جسے انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور گناہ کا سب سے اول نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق گھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس نافرمان بندے سے ایک ایک نعمت چھین لیتے ہیں، اور پھر یہ بندہ بڑی بڑی مصیبتوں اور بڑی بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے چھین لی جاتی ہے، اور وہ نعمت ہے سجدے کی توفیق، کہ انسان اللہ تعالیٰ اس انسان کو پھر اپنے سامنے سجدے سے روک لیتے ہیں، کہ اس انسان کو پھر سجدے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ بظاہر یہ اپنے آپ کو اور کچھ سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے آنے کی توفیق ہی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ہر طرف سے پھر یہ پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اپنی زندگی پھر انہی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزارتا ہے۔ لیکن جب یہ انسان گناہوں کی زندگی گزار کر پھر پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں اور اس انسان کو اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو آواز دی جاتی ہے، اے گنہگار بندے، آجا توبہ کر لے، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ روز بروز آواز ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر گنہگار بندے کو اپنی طرف بلا کر کہ توبہ کر لے اور معافی مانگ لے، اور اپنی زندگی بھی خوبصورت بنا لے اور اپنی آخرت بھی درست کر لے۔ قرآن کریم کی سورہ تحریم کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سچی اور پکی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارے سچے اور پکی توبہ سے اللہ پاک تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائیں گے، اور اس کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جب تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے تو کل قیامت کے دن اللہ پاک تمہیں ایسے باغات میں، ایسی جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور وہ دن ایسا ہوگا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ جس دن نہ کوئی نبی رسوا ہوگا اور نہ وہ جو ان نبیوں کے ساتھ ایمان والے ہوں گے، بلکہ کامیاب ہوں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کو روشنی ہوگی جو ان کے سامنے ہوگی، ان کے دائیں ہوگی، اور وہ کہتے ہوں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ وہ ایمان والے آواز دیتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہماری اس روشنی کو مکمل کر لیجئے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر لیجئے، بے شک یا رب تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سچے اور پکے دل سے توبہ کرو، اور توبہ کے لغوی معنی ہے رجوع کرنے کے، واپس لوٹنے کے، یعنی گناہوں سے رجوع کرنا، گناہوں سے واپس لوٹنا، اور نادم اور شرمندہ ہونا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں توبہ کہا جاتا ہے کہ جو گناہ کیے ان پر نادم اور شرمندہ ہونا، اور آئندہ ان گناہوں کو مکمل طور سے چھوڑنے کا نام توبہ ہے۔ شریعت میں اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے، لیکن ایمان والا وہی ہے جس کو توبے کے بغیر چین نہ آئے۔
اگر رات کو غلطی ہو گئی تو اس کو نیند نہ آئے جب تک توبہ نہ کرے، دن میں غلطی ہو جائے کہ رات کو نیند نہ آئے جب تک توبہ نہ کرے، تو کامل ایمان والا وہی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اصل وہی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں پر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ کہ جب انسان ایمان والے سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لے، جب توبہ کر لے گا تو ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ توبہ اسی چیز کا نام ہے کہ وہ نادم اور شرمندہ ہو گئے اور اس نے اپنے غلطی کو معاف کروایا۔ تو توبہ انسان کو گناہوں سے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس انسان کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ وہ پھر گنہگار نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر رات کو اپنی رحمت اور مغفرت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور دن کے گنہگار کو توبہ کی دعوت دیتے ہیں کہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور اللہ تعالی ہر دن کو ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، کہ رات نے جس نے گناہ کیا وہ دن میں توبہ کر لے، اور دن میں جس نے گناہ کیا وہ رات کو توبہ کر لے گا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے نکلے گا، یعنی قیامت کے قریب تک، قیامت کی علامتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو یہی حکم ہوتا رہے گا کہ میرے بندو تم توبہ کر لو اور تمہارے توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دے دیا، ہم روز بروز کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا، اخلاص کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں کسی وقت بھی اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا، اور اپنے جو غلطیاں کی ان پر نادم ہو جانا، آئندہ ان کو نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ توبہ 6 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عملوں پر ندامت، کہ جو پہلے گناہ کیے ہیں ان پر نادم ہونا۔ نمبر 2، جو فرائض واجبات چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنا، کہ جو فرائض نماز چھوٹی ہیں، واجبات چھوٹے ہیں، ان کی قضا کرنا۔ نمبر 3، کسی کا مال ظلمن لیا ہو اس کو واپس کرنا، کسی پر زیادتی، ظلم کی وجہ زیادتی کی ہو، مال لوٹا ہو اور کوئی چیز لی ہو ظلمن تو اس کو واپس کرنا۔ نمبر 4، کسی کے ہاتھ یا زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو اس سے معافی مانگنا، یہ 4تھی چیز فرمائی۔ اور نمبر 5 فرمایا آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عزم کرنا، کہ غلطی ہو گئی، دوبارہ ایسے غلطی نہیں کرے گا، اس کا عزم و ارادہ کرنا۔ اور نمبر 6، جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا، اسی طرح اپنے توبہ کر کے وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری ایسا کرے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں دیکھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان 6 چیزوں کا نام ہے توبہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، بار بار اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے، شام کو سوتے وقت 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھ کر اپنے اللہ سے معافی مانگ لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، بخشنے والے۔ حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے سے کیا کہا کرتے تھے؟ یہی کہا کرتے تھے کہ بیٹے سونے سے پہلے توبہ کر لیا کرو، کہ گناہ سے پہلے توبہ کر لیا کرو، نہ معلوم کہ موت کب آ جائے، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جو اچانک آنے والی ہے، لہذا نہ معلوم ہماری زندگی کی آخری شام کب ہو، آخری صبح کب ہو، اس سے پہلے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو جائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔